اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ۔ حاقہ کا مطلب ہوتا ہے حق ہونے والی، ٹھیک ہے، قیامت کا ایک نام ہے الحاقہ۔ اور ہم نے اس سے پہلے نہیں، ابھی نہیں پڑھا ہے، پڑھ لیا نا واقعہ۔ واقعہ وہ بھی قیامت کا نام تھا، واقعہ واقع ہونے والی، حاقہ حق ہونے والی، تو قیامت کے نام ہے۔ اچھا، اب یہ جو سورہ ہے سورہ حاقہ، یہ مکی دور کے ابتدائی دور کی سورہ ہے، یعنی مکہ کے 3 دور ہیں نا، ہاں 4، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو 3 سال تو جو پرائیویٹ انویٹیشن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک دعوت کو عام نہیں کیا تھا، تو 3 سال تک دعوت چھپ کر چل رہی تھی۔ اس کے بعد جو دعوت شروع ہوئی تھی، عام ہوئی تھی دعوت عام، تو یہ اس دور کی ہے جب دعوت لوگوں کے سر عام آ گئی، لیکن ابھی شدت نہیں پکڑا ہے، مطلب لوگ ابھی پوری طرح سے مخالف نہیں ہوئے۔ ابھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کوئی بیمار ہو گئے ہیں یا اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی لوگوں نے یہ نہیں جانا ہے کہ یہ واقعی کوئی حق والی بات ہے، تو یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی لوگوں تک آ گئی ہے بات، اور لوگوں کے مطلب سر عام آ گئی ہے، لیکن لوگ ابھی دشمن نہیں بنے پوری طرح، ٹھیک ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کچھ مسئلہ ہے تو ہم علاج کروا دیتے ہیں آپ کا، آپ ہمیں کچھ ہیلپ کر دیں، تو اس ابھی تھوڑا سا سمپتی ہے، ٹھیک ہے، اس دور کی یہ سورہ ہے۔ اچھا، یہ اس کے متعلق کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی، مگر اس نے ابھی شدت اختیار نہیں کی تھی۔ مسند احمد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مطلب ابھی تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اور میں ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچا تو آپ نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، مطلب جو چیز وہ سوچتے جا رہے اللہ اس کا جواب دیتے جا رہے تھے، کہ یہ کہہ رہے کہ ضرور یہ شاعر ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹ کریں کہ نہیں وہ شاعر نہیں، وہ سوچ رہے ہیں میں مجنون ہوں، وہ مجنون ہوں گے، تو اللہ آنسر میں کہہ رہے ہیں نہیں وہ مجنون بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بولے میں جو سوچتا جا رہا تھا اس کا ریپلائی وہاں سے آتا جا رہا تھا۔ یکایک خیال آیا کہ میں یہ شخص ضرور شاعر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہوں گے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اثر کر گیا تھا، جبھی سے مطلب اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس کے قبل اسلام سے بہت پہلے، حضرت عمر 6 ہجری میں لائے نا اسلام، اس سے پہلے مطلب وہ ہوئی ہے، 6 ہجری نہیں، 6 نبوی میں، سوری، 6 ہجری ہجرت کے بعد ہے، 6 نبوی یعنی نبوت کے چھٹے سال، 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور 46 میں، ہاں بالکل۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وقتاً فوقتاً متعدد واقعات ان کو اسلام سے متاثر کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر میں ان کے دل پر وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کی منزل تک پہنچا دیا۔ سورہ طٰہٰ جو کہ انہوں نے ریسیٹیشن کی۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پچھلی امتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، کہ جو امتیں پہلے گزری تھی ان کے پاس بھی حق آیا، ان کو بھی بتایا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس حق کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کو دنیا میں عذاب میں پکڑا۔ لیکن وہ عذاب انف نہیں ہے، ابھی ایک اور عذاب آنے والا ہے جو کہ بڑا عذاب ہے، یعنی قیامت۔ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، حق ہونے والی، ملحقہ، ماں کیا ہے، الحاقہ حق ہونے والی، وما ادراک ملحقہ، و اور ماں کیا، ادراکا جانو، ادراک کرتے ہو کا تم، کیا جانتے ہو تم، ما الحاقہ کیا ہے وہ حق ہونے والی، حق ہونے والی
کیا ہے وہ حق ہونے والی اور کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے وہ حق ہونے والی. چلیں پہلے اتنا ہی ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4. کذبت. کذبت دیکھیں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے, فیمیل کے لیے آتا ہے. تو سمود جو ہے پوری قوم, جب کوئی قوم کی بات آتی ہے تو پوری قوم کو فیمیل کنسیڈر کیا جاتا ہے. کذبت جھٹلا دیا سمود. سمود نے, کون ہے سمود؟ صالح علیہ السلام کی قوم. وعاد, اور عاد کون ہے؟ ہود علیہ السلام کی. تو جھٹلا دیا سمود اور عاد نے بالقاریہ. بالقاریہ کھٹکھٹانے والی, کھڑکھڑانے والی کو. کھڑکھڑانے والی, اب یہ قاریہ ایک اور نام ہے قیامت کا. قاریہ مطلب کھڑکھڑانے والی. کھڑکھڑانے والی یعنی کہ جس کے اندر بہت زیادہ شدت کی آواز ہوگی. جیسے کہ ہوا زور سے چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, کھڑکیاں جیسے کھڑکھڑاتی ہیں, ویسے ہی قیامت کی بھی شدت اور زور ہوگا. جھٹلا دیا سمود نے اور عاد نے بالقاریہ کھڑکھڑانے والی کو, یعنی قیامت کو, آخرت کے دن کو انہوں نے جھٹلا دیا. پھر ہلاکا, ہلاک, واولی کو سب اور پیش اور زیر آ رہا ہے, وہ ہلاک کر دیے گئے. پین یا کچھ نہیں, مل گئی, جزاک اللہ خیر. فاما پھر اما رہے سمود سمود, فاہلکوا پھر ہلاکا ہلاک, واولی کو سب, وہ سب ہلاک کر دیے گئے. پیش اور زیر پیسے گئے, وہ سب ہلاک کیے گئے. بالطاغیہ حد سے گزرنے والی سے, یعنی حد سے گزرنے والی یعنی جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا وہ حد سے بڑھ گیا ان کے اوپر. فاما تو رہے سمود سمود, فاہلکوا تو وہ ہلاک کر دیے گئے. بالطاغیہ حد سے گزرنے والی سے. طغا ہم پڑھتے ہیں نا سرکشی, یعنی حد سے بڑھ جانا. تو حد سے گزرنے والی جو آفت تھی اس سے وہ ہلاک کر دیے گئے. وہ اما عاد, اور اما رہے عاد, عاد یعنی قوم ہود, ہود علیہ السلام کی قوم عاد, اور رہے عاد. فاہلکوا پھر واولی کو سب ہلاک کیے گئے. بریحن صرصرین, ریحن ہوا, صرصرین, صرصرین یعنی ایک ہوا جو کہ ٹھنڈی ہوا ہے. آتیہ, آتیہ سرکش. اچھا یاد رکھیں, ری جب سنگولر فارم میں آئے گا تو وہ کیا ہوگا, عذاب کی ہواؤں کے بارے میں ہوگا. اور ریاح آئے گا, پلورل فارم میں آئے گا تو وہ رحمت کی ہوائیں, بارش کی ہوائیں, جو بھی رحمت کی ہوائیں ہوں گی وہ پلورل فارم میں آئے گا. اور جو عذاب کی ہوائیں وہ سنگولر ہوگا ایک. تو ریحن سرسرون کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا, تیز ہوا, اور وہ کیسی ہوئی, وہ بھی سرکش یعنی حد سے بڑھ کر, حد سے بڑھ کر وہ ہوا آئی. یعنی دیکھیں ایک ہوا اگر وہ ایک نارمل لمٹ میں آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے, انسان کی خوشگواری کا ذریعہ بنتی ہے. اگر گرمی کا موسم ہے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے تو کیا ہوگا, ہم اس کو مطلب وہ ہمارے سودنگ فیل کریں گے نا. لیکن ہاں, تو ہم کہتے ہیں جنت کی ہوا آ رہی ہے ایکچولی. تو لیکن جب حد سے بڑھ جاتی ہے ہوا تو کیا ہوتا ہے, تباہیاں پھیل جاتی ہیں, لوگوں کے چھپر اڑ جاتے ہیں, لوگوں کے گھر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. تو حد سے بڑھ کر وہ ہوا آئی. اسی طرح حد سے بڑھ کر ان کے اوپر عذاب آیا. تو سمود اور عاد دونوں کے دونوں کیا کیے گئے, ہلاک کر دیے گئے. مطلب ہوائیں سرکش ہے یعنی حد سے بڑھ کر ہوائیں تھی جس کی وجہ سے وہ کیا کیے گئے, ہلاک کر دیے گئے. سخرہا علیہم سبع لیال, سخرہ مسخر کر دیا تھا کس کو, ٹھنڈی ہواؤں کو, علیہم ان پر, 7 لیال راتوں کے لیے, 7 راتوں تک وہ جاری رہی. وثمانیۃ ایام, اور 8 دنوں تک, مطلب دن اور رات ملا کے 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر یہ عذاب لگاتار جاری رہا. خصوماً, خصوصاً مسلسل, لگاتار. فترا پھر ترا تا آپ رہا دیکھیں گے, القوم قوم کو, فیہا اس میں, سرعا پچھاڑے ہوئے, پچھاڑے ہوئے جیسے کہ کوئی مطلب ان کا کوئی زور ہی نہیں چلتا تھا اس میں. جب وہ ہوائیں چلی تو پھر لوگ اپنی خود کی سیلف ڈیفenس تک نہیں کر پائے, اپنے آپ کو بچا تک نہیں پائے. خصوماً لگاتار وہ ہوائیں چلی 7 راتوں اور 8 دنوں تک, خصوماً لگاتار. پترا تو آپ دیکھتے, القوم اس قوم کو, وہ قوم وہ جو قوم سمود تھی, وہ قوم عاد تھی, وہ فیہا اس میں,
सरआ वो पछाड़े हुए लोगों की तरह थे, कअन्नहुम कअन्ना जैसे कि हम वो सब आजाज़ु नखलिन, आजाज ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नखल खजूर, आजाज तने, खजूर के तने, खाविया जैसे खोखले, खजूर के खोखले तने जैसे सूखी हुई खजूर होती है तो वो कैसी हल्की फुल्की हो जाती है, लोग इस तरह से उड़ते फिर रहे थे जैसे कि उनके अंदर कोई वजन ही ना हो, जैसे कोई जर्रा उड़ जाता है वैसे वो लोग इंसान और बड़े बड़े जो उनके महल्लात थे उसकी चीजें ऐसे उड़ रही थी जैसे कि उनके अंदर कोई जोर ही ना हो, वजन ही ना हो। सखरा कंट्रोल यानी कि मसखर कर रखा था उस हवा को उन पर 7 रातों के लिए और 8 दिनों के लिए, हुसूमन लगातार। फिर आप देखते उस कौम को, उसमें उसमें कैसे पड़े थे, जैसे कि सरआ जैसे कि वो, हाँ जी हाँ पछाड़े हुए, कअन्नहुम जैसे कि वो आजाजुन नखल खजूर के तने हैं, खाविया खोखले सूखे हुए खोखले तने, फहल तरा लहुम बाकिया, फहल फिर हल क्या तरा आपने देखा लहुम उनके लिए, मिन बाकिया कोई भी बाकी बचा हुआ, कोई भी उनमें से बाकी बचा है, तो आपने कोई भी उनमें से बाकी बचा हुआ शख्स नहीं देखा, यानी पूरी की पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया। चलें पहले इतना करें इस कौम के मुतालिक। वजा व और जा आए, मतलब गुनाह पर आए, उसी गुनाह पर जो गुनाह सरकशी का था, नाफरमानी का था, उसी गुनाह पर कौन आया, फिरौन, मतलब उसने भी ऐसी ही सरकशी की। व मन कबलहू व और मन जो कबलहू उनसे पहले थे, यानी फिरौन तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, इससे पहले भी हमने 5 बस्तियों के बारे में पढ़ा था, कौन थे, हमने कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले 3 है, फिर बाद में 3 है, कौन कौन, मूसा अलैहिस्सलाम तो आ गए ना लास्ट, इससे पहले 5, शोएब अलैहिस्सलाम और और सबसे पहले हाँ लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, फिर ये आद, फिर समूद, लूत सॉरी नूह आद समूद, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में आते हैं लूत अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो कहा फिरौन भी उसी गुनाह का इर्तिकाब करने लगा, फिरौन ने भी वही सरकशी की, वो आया फिरौन और आया फिरौन मतलब उसी गुनाह पर, वमन और जो कबलहू उससे पहले थे, वलमुतफिकातु बिलखातिया, वलमुतफिकातु मुतफिकात उलट तिलपट की हुई बस्ती, बिलखातिया गुनाह की वजह से, कौन सी, लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को ऊपर उठा के अल्लाह ने क्या किया था, उल्टा औंधा कर दिया था, और वो तिलपट की हुई बस्ती खता की वजह से, मतलब ये सारे लोगों ने भी खता की, फिरौन ने खता की, उससे पहले की बस्तियों ने, शुएब अलैहिस्सलाम और वो सारे लोगों ने, और तिलपट होने वाली बस्ती खातिया खता पर, खता के साथ, असौ रसूल रब्बिहिम, तो उन सब ने क्या किया, फिर उन सब ने असौ मासियत की, नाफरमानी की, रसूल रब्बिहिम अपने रब के रसूल की, फिर उन सब ने मासियत नाफरमानी की रसूल की, उनके रब की, फअखज़हुम फिर अखज़ा पकड़ लिया, हम उनको, अखज़तन राबिया, अखज़तन अखज़ यानी एक पकड़, राबिया यानी सख्त पकड़ने, ठीक है, ये राबिया आइन वाला नहीं है, राबिया होता तो यानी 4 होता है, ये राबिया है, राबिया, तो राबिया यानी सख्त, बहुत ज्यादा तेज, शिद्दत वाली, रबा वाव, हमने रिबा पढ़ा था ना, रिबा ऊंचा, ज्यादा, तो ज्यादा सख्त पकड़ने उनको पकड़ लिया, फिर उन सब ने मासियत की, नाफरमानी की रसूल की, अपने रब के रसूल की, तो पकड़ लिया उनको एक सख्त पकड़ने, इन्ना लम्मा तगल माऊ, इन्ना बेशक हमने, लम्मा हमने जब, इन्ना बेशक हमने, लम्मा जब, तगल माऊ तुगयानी दी, अलमाऊ पानी में, हमल ना हो, हमला सवार कर दिया, ना हमने, कुम तुम सबको, फिल जारिया जारी होने वाली में यानी कश्ती में,
لنجعلها, دیکھیں کشتی کے لیے اللہ نے ایسا استعمال کیا. الفاظ دیکھیں یہاں پر تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے وہی جو ہم سب پڑھائے ہیں, لیکن جس فارم میں وہ آئے ہیں تو اس سے ایسا لگے گا کہ کوئی نئی چیز ہے. ہم یہ سارے ورڈز پڑھائے ہیں, یہ بھی پڑھائے ہیں, یہ بھی پڑھائے ہیں, لیکن یہ جس فارم میں آ رہے ہیں اس وجہ سے ہم تھوڑا سا دقت ہوگی. تو انشاءاللہ غور کریں اس کے روٹ ورڈز پر. انا بے شک ہم نے لما جب تغا تغیانی دی, یعنی تغیانی دینا مطلب جو پانی کے اندر ابال ٹائپ آتا ہے نا وہ, اور بے شک ہم نے جب تغیانی دی ماؤ پانی میں, حملہ سوار کر دیا نا ہم نے تم سب کو فل جاریہ جاری ہونے والی یعنی کشتی میں لنجعلہا لی تاکہ نون ہم جعلا بنا دے ہاں اس کو یعنی اس کشتی کو لکم تمہارے لیے تذکرتن یاد دہانی نصیحت وتعیہا اذن واعیہ وتعیہا و اور تاو ای یاد رکھیں ہاں اس کو اذن کان واعیہ یاد رکھنے والے. آئی کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا. اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو عین یا, واو عین یا. اصل میں ویا شاید اس کو کہتے ہیں کسی بھی کپ ٹائپ چیز کو, کوئی بھی ویسل کو, کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کوئی چیز سما سکے. اب ہمارے کانوں میں کیسے چھید ہے نا, تو اس کو کہا ہے کلیکٹ کرنے والے ریسپٹرز. تو اور یاد رکھیں اس کو, اس نصیحت کو, اذن واعیہ یاد رکھنے والے کان. یاد رکھنے والے کان مطلب ہاں وہ کان نہیں صرف جو انسنی کرتے ہوں, وہ کان جو اس کو لیتے ہیں اور پھر وہ دل تک پہنچتی ہے, وہ کان نہیں جو ایک سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. تو اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے بھیجا جب تغیانی دی پانی میں, سوار کر دیا ہم نے تم کو جاریہ یعنی کہ کشتی میں, تاکہ ہم بنا دے اس کو اس کشتی کو تمہارے لیے ایک نصیحت, اور یاد رکھیں اس کو, نصیحت حاصل کریں یعنی یاد رکھیں اس کو یاد رکھنے والے کان. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان سب کا ذکر کر کے اب یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے, نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے. مطلب اس میں ساری چیز کو کنسائز کر کے بتایا گیا ہے, پورا ڈیٹیل میں نہیں دیا ہے, اور ڈیٹیل ہم سب پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, چل پھر اذا جب نفخا پھونکنا, اور پیش اور زیر آ رہا ہے پھونکا جائے گا, ہاں پیسے, پھر جب پھونکا جائے گا پھر سوری سور میں, نفخۃ واحدہ ایک ہی سور, پھر جب پھونکا جائے گا سور میں ایک ہی پھونک, ایک ہی سور پھونکا جائے گا, حملت الارض اور حملت اٹھائی جائے گی, الارض زمین, والجبال اور پہاڑ, فدکتن پھر دکتن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, دکتن واحدہ ایک ہی بار کا ریزہ ہونا, مطلب ایک ہی مرتبہ میں ساری چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اور جب اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے کیسے, ریزہ ریزہ, دکتن واحدہ ایک ہی بار کا ریزہ ریزہ ہونا, ایک ہی مرتبہ میں ہاں ریزہ ریزہ ہو جانا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ, پھر یومئذ اس دن, وقعت واقع ہو جائے گی, الواقعہ واقع ہونے والی, یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ وہ قیامت جب پہلا سور پھونکا جائے گا, یہ پہلے سور کی بات ہے, تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر نہیں رہیں گی. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے حکم دیں گے, یہ ساری زمین آسمان پہاڑ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی, اپنی جگہ پر قائم نہیں رہنے والی. یہ جس طرح سے زمین کو تھامے ہوئے ہے نا پہاڑوں نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہاڑوں کو ایسے ریزہ ریزہ کر دیں گے جیسے کہ کوئی کیا ہے, ہم پہلے پڑھائے نا جیسے دھنکی ہوئی اون, جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں, ہوا پھونک مارو تو اڑ جاتے ہیں, ویسے ہی یہ پہاڑ اڑتے پھر رہے ہوں گے, زمین کے اوپر سے یہ بوجھ ہٹا لیا جائے گا. جبھی تو زلزلہ آئے گا نا زمین میں, پوری زمین میں, کیونکہ اللہ اس پہ سے پہاڑوں کا بوجھ ہٹا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے, اور اس دن قائم واقع ہو جائے گی, واقع ہونے والی یعنی قیامت. جب یہ نشانیاں برپا ہو جائیں گی تو قیامت واقع ہو جائے گی. یہ میجر سائنز ہے قیامت کی, بڑی بڑی نشانیوں میں سے. وانشقت السماء, اور انشقت شقت ہٹ جائے گا, السماء آسمان, پھر ہیا اس پھر
پھر وہ ہیا یعنی وہ آسمان یومئذ اس دن واہیا کمزور ہو جائے گا. یعنی کوئی چیز جب پھٹ جاتی ہے تو اس کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے نا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا, بہت کمزور ہو. یہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے قرآن میں ورڈ. پھر وہ کمزور ہو جائے گا. والملک علی ارجائها, والملک اور فرشتے علی پر ارجائها اس کے کناروں پر ہوں گے. مطلب جو اللہ کے عرش ہے اس کے متعلق بیان کی جا رہی ہے بات. اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُوا عَرْشَ اور حملہ وہ اٹھائے ہوں گے. عرش عرش ربی کا آپ کے رب کا عرش یعنی ہمارے رب کا جو تخت ہے, ہمارے رب کا جو عرش ہے وہ اٹھائے ہوں گے. فوقہم ان کے اوپر. یومئذ یعنی اپنے خود کے اوپر. یومئذ اس دن سمانیہ 8 فرشتے. مطلب 8 فرشتے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب یہ جو بات ہے یہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات یعنی ہاں جس کے پیچھے نہیں پڑتا ہے. یہ جیسا ہے یہ اسی دن ہم دیکھیں گے. یہ ساری چیزوں کے پیچھے اللہ نے فرمایا وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں چیڑ ہوتی ہے. جو لوگ حق پر نہیں ہوتے وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ایسے ہی کہا تھا نا اللہ نے جب کہا تھا 19 فرشتے جہنم کو کیا کر رہے ہوں گے, تھامے ہوئیں گے. تو وہ ابو جہل نے کیا کہا تھا, بس 19 فرشتے اور میں کیا کروں گا, ایک ایک سے تم نمٹ لینا, باقی میرے لیے چھوڑ دینا, میں ان سے نمٹ لوں گا. یعنی ایسے باتیں کیا کرتے تھے, ان کو لگتا تھا یہ ساری جھوٹی باتیں. تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے پرپزلی یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ایمان والے کون ہیں اور جو فضول بحثوں میں پڑھنے والے کون ہیں. لوگوں کو پڑھی ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کون سا پھل کھایا تھا جنت میں, پڑھی ہوتی ہے نا. اصحاب کہف کتنے تھے, 8 تھے 7 تھے, کتنے تھے, وہ کتنے سال رہے. یہ ساری چیزیں اہم نہیں ہیں. ان سے کیا میسج ملتا ہے وہ اہم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ایک پھل کھایا جنت میں. اب وہ پھل کھایا, اس میں سوچنے والی بات یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کی, وہ غور کرنے والی بات ہے, نہ کہ کون سا پھل کھایا تھا وہ غور کرنے والی بات ہے. اب یہاں پر بھی غور کرنے والی بات یہ نہیں ہے کہ کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس دن کی بات بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا نزول ہوگا, وہ قیامت کا دن ہوگا, وہ بہت سخت ترین دن ہوگا کہ اللہ رب العزت نازل ہو جائے گا دنیا کے اوپر. آسمان مطلب اپنے عرش سے یہاں پر آ جائے گا, یعنی ڈائریکٹ تمہارا معائنہ کرے گا. تو کتنی سخت بات ہے نا, یہ سختی کا دن ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کی کناروں پر اور وہ اٹھائے ہوں گے عرش کو آپ کے رب کے, ان کے اوپر اپنے اوپر. اس دن سمانیہ 8 فرشتے. یومئذ تعرضون, یومئذ اس دن کا تم واؤ سب ارزا عرض کیے جاؤ گے یعنی پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ, لا نہیں, تخفى چھپا ہوگا, خفیہ ہوگا, منکم تم سے, خافیہ کوئی بھی چھپنے والی بات. یعنی کوئی بھی راز کی بات آج راز کی نہیں رہے گی. سب کے راز کیا کر دیے جائیں گے, کھول دیے جائیں گے. کوئی چیز خفیہ نہیں رہنے والی. اس دن ہر کوئی پیش کر دیا جائے گا اللہ کے سامنے, اور نہیں چھپا ہوگا تم سے خافیہ کوئی بھی چھپنے والی بات اس دن چھپی نہ ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, فَأَمَّا تو رہے, من وہ جو, اوتیا عطا کی گئی, دیکھیں پیش اور زیر, عطا کی گئی دی گئی, کتابہ اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال, اس کی کتاب بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں. پھر رہے وہ لوگ جو عطا کر دیے گئے اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں, ان کے دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُوا, پھر یقولو یا وہ قولو کہے گا, ہاؤمو یعنی لے لو, تھام لو, اقرؤ اور تم سب پڑھو اس کو, کتابیہ کتابیہ اپنی کتاب کو پڑھو. کون کہے گا یہ؟ نو, خود کہے گا. جس کی کتاب اس کے ہاتھ میں مل گئی نا, ایسا ہوتا ہے جب رزلٹ اچھا آتا ہے تو بچہ کیا چاہتا ہے, میرا رزلٹ بھی دیکھ لو, آپ میرا رزلٹ. اپنے پاس سے زبردستی, کسی کو نہیں بھی دیکھنا ہے تو دکھاتا ہے, وہ دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا ہے.
हाँ, दाएं हाथ वाले हैं। हाँ, खुद कहेंगे कि देखो मेरी किताब पढ़ो, मैंने कितना अच्छा की थी, मैं कितना ज़बरदस्त ऑथर था, मैंने कितनी अच्छी किताब लिख ली है। उसको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैंने इतना ज़बरदस्त काम किया था दुनिया में कि अल्लाह ने मुझे पास कर दिया है। तो वो खुशी के मारे उछल पड़ेगा और कहेगा लो मेरी किताब पढ़ो, लो मेरी किताब पढ़ो, लो मेरी किताब पढ़ो। एक रऊस जो-जो उसके सामने आएगा सबको अपनी किताब दिखाता फिरेगा। देखो पढ़ो मेरी किताब, लो, लो, लो ये थामो मेरी किताब और पढ़ो इसको, ये मेरी किताब है, ये मैंने लिखी थी दुनिया में। तो किताब ऐसी लिखें जो वर्थ रीडिंग हो, वहां पर जाकर सबको पढ़ाई जा सके। ऐसी ना हो कि खुद शर्मसार हो जाए कि हम खुद ही अपनी किताब नहीं पढ़ सकते तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। तो किताब लिखते वक्त सोचें कि मैं जो लिख रही हूँ एक एक अमल वो क्या मैं पढ़ पाऊंगी वहां कयामत के दिन और लोगों को पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, कुछ छुपने वाली बात नहीं है। सब कुछ कैसा, जैसे पता होता है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कितने अलर्ट होते हैं हम, लिफ्ट में भी एकदम सीधे खड़े हैं। वो जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मतलब हमसे ज्यादा शराफत में कोई होता नहीं है उस वक्त। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये तो बहुत माइन्यूट सा कैमरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आंख तो हर वक्त चौकन्ना है। अल्लाह तो बसीर है, अल्लाह तो देखने वाला है, खबीर है, वो तो बाखबर है। और उसने सिर्फ अपना, वो खुद भी गवाह नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें गवाह हैं। ये लिखने वाले फरिश्ते भी गवाह हैं, ये जमीन भी गवाह है। जिस जगह पर चार दीवारियों में वो गुनाह या नेकी की जा रही है, वो भी उसके मतलब गवाह बनने वाले हैं। और उससे बढ़कर हमारा अपना बदन, जिससे वो गुनाह या नेकी करवाई जा रही है, वो खुद भी गवाह बन जाएगा। तो ऐसे मिलाकर टोटल 8 चीजें जो हैं इंसान की गवाह बन जाती हैं। उसके हर अमल को लिखती हैं, हर अमल को लिखने वाले तो लिख रहे हैं और बाकी सब इसकी क्या बन जाती हैं, ऐनी शाहिद बन जाती हैं और गवाह बन जाती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आज कोई चीज बोल नहीं सकते ना। आज हम क्या कह रहे हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, ये पता है हम सबको दीवारों के कान होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कल को कयामत में इनका मुंह भी होगा। या आज सुन जो लिया है ना, वो कल को कयामत में बयान भी करेंगे। क्या ये बातें हमने इनके मुंह से सुनी थी, या अल्लाह अब हम इसको बयान करते हैं। तो दीवारों के कान एज वेल एज मुंह भी हैं, जो कि आज नहीं खुलेंगे, ये कयामत के दिन खुलेंगे। और ये जो हमारी पूरा ये जो मुंह है ना, बस ये बोलता है, लेकिन कयामत के दिन यही शट कर दिया जाएगा, जस्ट शट योर माउथ। आज कौन बोलेगा, आज तुम्हारे बदन की एक एक खाल, एक एक रेजा, एक एक रुआ बोलेगा। और अल्लाह सबको जबान अता कर देंगे। आज पूरा पूरा बाल बाल रुआ रुआ आज क्या बन गया, आज पूरा जबान बना पड़ा है। और वो हर चीज को बयान कर देगा। और सबसे पहले गवाही देगी हमारी थाय, ये जो ये रान का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा छुपा होता है, जिसको हम भी रैरली देखते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले गवाही देगा कि यार अब इसने ये गुनाह किए थे, यार अब इसने ये नेकियां की थी, मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देती हूँ या अल्लाह इसने ये नेकियां की थी, मैं गवाह हूँ यार अब इसने ये गुनाह किए थे। तो गवाही देंगे और जबान क्या कहेगी, क्यों तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं थे दुनिया में। कहेंगे अल्लाह ने हमें इजाजत दी, अल्लाह ने हमें इज्न दी कि हम क्या करें, बोल दे तेरे खिलाफ। तूने हम पर जुल्म किया, हम तेरे आजा नहीं थे, हम तेरे रब के बनाए हुए थे। तूने क्या किया, हमारे ऊपर तूने जुल्म किया, तूने अपनी नफ्स का कहा माना। तूने ये नहीं देखा कि मैं अपने बदन के आजा पर जुल्म कर रहा हूँ। मैं तूने ये नहीं सोचा कि कल को कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़े होना है, तो हर चीज से गवाही ली जाएगी और कोई चीज खुफिया नहीं रहेगी। तो अगर उस दिन की बात अगर हम याद रख ले कि कोई चीज छुपने नहीं वाली, तो याद रखें कि खलवत में ये छुपा कर जो गुनाह किए जा रहे हैं, तो वो भी छुपे हुए नहीं है, उसका भी अल्लाह गवाह है, उस चीज को भी अल्लाह लिख रहा है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो दाएं हाथ में दे दिए गए जिनके आमाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के आमाल हमारे दाएं हाथ में अता करे। तमाम मोमिन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस्हाबुल यमीन में शामिल फरमाए। तो वो क्या कहेगा कि जस्ट रीड माय बुक। वो हर किसी को अपनी किताब दिखा रहा होगा और कह रहा होगा जरा पढ़ो तो सही मैंने क्या क्या अमल किए थे, जरा पढ़ो तो सही अल्लाह ने किस पे कितने मार्क्स दिए हैं, जरा पढ़ो तो सही कि कैसे मैं पास हुआ हूँ। जब अच्छा बच्चा पढ़कर जब मार्क्स लाता है ना अच्छे, तो टीचर क्या कहती हैं, जरा इस बच्चे का पेपर देखो, इसने कैसे आंसर लिया था, कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया था, कितना बेहतरीन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखा था। तो सारे बच्चों को वो सैंपल पेपर दिखा रही होती है ना।
تو ویسے ہی ہم نے سیمپل بننا ہے انشاءاللہ، لوگوں کے لیے پیرابل بن کر جائیں. ایسا نہیں ہو کہ ہم خود شرمسار ہو جائیں اپنی کتابیں دیکھ کر. ایسے بنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی خوشی اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہو کہ دیکھ کے دیکھو اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی کتاب دکھا رہا ہے. اور اللہ کوئی اس کو روکے گا نہیں، اللہ کہے گا دکھاؤ، آج دن ہے تمہارا، آج تم نے جو محنت کی تھی، جو مشقت کی تھی، دس از یور ڈے، آج اس کو سیلیبریٹ کرو، اس کو انجوائے کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجوائے کرنے دیں گے کہ جاؤ انجوائے کرو. ٹھیک ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا. دیکھیں کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک میں ظننت مجھے گمان، اور انا کے ساتھ آ رہا ہے گمان، یقین تھا، مجھے پختہ یقین تھا، انی بے شک میں ظننت مجھے یقین تھا، انی کہ میں ملاقات کرنے والا ہوں، حساب کتاب کے دن سے. مجھے یقین تھا کہ ایک رزلٹ والا دن ہے، مجھے یقین تھا میرا رب مجھے کھڑا کر دے گا حساب کتاب کے لیے. تو میں نے کیا کیا، ویسے ہی پریپریشن کی، ویسی ہی تیاریاں کی جس طریقے سے مجھے رزلٹ چاہیے تھا. تو یہ جو یقین ہوتا ہے نا انسان کا، وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، اصحاب الیمین بنا دیتا ہے. تو اس یقین کو ہمیں پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کل کو میں اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی. تو کیا میں ریڈی ہوں حساب کتاب دینے کے لیے؟ کیا مجھے جیسے 2+2=4 اتنے اچھے سے یاد ہے، اتنے ہی اچھے سے دنیا کے معاملات میرے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے ہیں، کہ جب اللہ کھڑا کر دے گا کہ کیا حق ادا کیا تھا بتاؤ میرا، تو کیا ہم جواب دینے کو تیار ہیں کہ یا رب تیرا یہ حق میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر دیا تھا؟ تو جسٹ اینالائز یور سیلف، اپنا محاسبہ کریں. حضرت عمر کا قول ہے نا، حساب کتاب کے دن کے آنے سے پہلے قبل ان تحاسب، جس دن تم حساب کتاب کیے جاؤ گے اس سے پہلے اپنا حساب کتاب خود کر لو، ہے نا. جب انسان اپنا ڈیلی کیا کرے، اپنا پنچ نامہ کیا کرے، میں نے آج کے دن میں کیا کیا. اگر کسی کا دل دکھایا ہے اللہ سے معافی مانگے، اور اپنے ظرف کو تھوڑا بڑا کریں، اس سے بھی معافی مانگے. اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن بندوں سے معافی مانگنا سچ اے گریٹ ٹاسک، بہت بڑی بات ہے. اور جس دن یہ والا ہنر آپ نے سیکھ لیا لوگوں سے معافی مانگنے کا، سمجھ لیں آپ کی زندگی ایک دم سوکھی ہو جائے، ایک دم مزیدار اور ایک دم آسان. جس دن ہمیں یہ ہنر آ گیا نا کہ ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو لو کر دیں، اپنے آپ کو مطلب تڑک کے بولنا، ہر کسی کا جواب دینا، صبر کا مادہ پیدا کر. ہر کسی کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت ساری معاملوں میں خاموشی اختیار کرنا بہتر حل ہوتا ہے نا. تو جہاں پر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، جسٹ آسک فار فورگیونیس، اللہ سے مانگے، اور اللہ سے یہ بھی مانگے اللہ مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے کہ میں اس کے سامنے بھی معافی مانگ سکوں. اور کچھ نہیں، معافی نہیں بھی مانگ سکتے تو آپ کچھ اس کو خوشی پہنچا دے، اس کے دل کو کوئی خوشی پہنچا دے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کمپنسیٹ ہو جائے معاملہ. ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ کریں کہ ہاں جی خوش کرو. یہ بہت زبردست کام ہے کہ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا، اور اچانک کی جو خوشی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ نیکیاں پرووائڈ کرنے والی ہوتی ہے. وہ کیا کسی کا ایک واقعہ تھا نا کہ آئی کی ناٹ کلیکٹ دا ہول تھنگ، لیکن ایسا ہوا کہ مطلب کچھ تو تھا وہ واقعہ کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تھا مانگنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں شخص نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس سے مجھے اتنے دینار لینے ہیں، اتنے دینار دینے ہیں. مطلب وہ ضرورت مند تھا اور وہ لوگوں کو پرووائڈ کیا کرتے تھے، دیتے تھے، صدقات کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے 700 اشرفیہ یا درہم چاہیے. تو انہوں نے کیا 1000 دے دیے. ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ جو کھڑا تھا ماں نے کہا آپ نے 1000 دے دیے ہیں، آپ نے غلط کاؤنٹنگ کی ہے، آپ نے 700 نہیں دیے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو 1500 کر دیا چپکے سے جا کے. تو وہ شخص پھر سے دیکھ رہا تھا، کہا ماں نے کہا آپ نے پھر غلط کاؤنٹنگ کی، آپ نے اور بڑھا دیا، پہلے سے 1500 کر دیے. وہ اس کے سامنے ہی کہہ دیا اس شخص کے سامنے. تو اس نے کہا نہیں مجھے بس 700 ہی چاہیے، مجھے 700 ہی کا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 700 چاہیے. تو وہ لے گئے ان کو اندر جا کر، کہا تم اب خاموش رہنا. اور انہوں نے کیا کیا، اب اس کو 2000 کیا اور جا کر ان کو دے دیا.
اب وہ جب گھر پر گیا ہے تو اتنا خوش کہ میں نے تو 700 مانگے تھے اور انہوں نے 2000 دیے. تو وہ جا کر کہا کہ آپ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی, آپ نے مجھے زیادہ دے دیے. کہا میں نے آپ کو زیادہ نہیں دیے, جو آپ ڈیزرو کرتے تھے وہ میں نے آپ کو دیا. تو وہ اس نے اتنا شکریہ ادا کیا, اتنا شکریہ ادا کیا. تو اس نے کہا کہ مالک آپ نے ایسا کیوں کیا, جب 700 مانگ رہا تھا 700 دیتے. کہا لوگوں کے دلوں میں خوشیاں پیدا کرنا سیکھو, لوگوں کو اچانک خوشیاں دینا سیکھو. اچانک یعنی تم جب کسی کو مسرور کرتے ہو, کسی کو خوش کرتے ہو, تو اللہ تمہیں خوش کرتا ہے. تو کبھی بھی اگر میں کچھ دیا کروں تو پھر اس میں کم رہا کرے تو ٹوکا کرو, زیادہ رہا کرے تو ٹوکا مت کرو. تو انہوں نے اس طریقے سے ان سے کنوے کیا. اور اس کے پیچھے بڑی اچھی سٹوری تھی جو کہ ہم تھوڑا بہت پہلے پڑھا تھا, جو ہم بھول گئے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ اسے یقین تھا کس بات کا, کہ وہ حساب کتاب کے دن سے ملاقات کرنے والا ہے. تو یاد رکھیں اس دن کو, جب ہم اس یقین کو پختہ کریں گے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے, تو ہم اپنی کتابوں کو بہت بہترین طریقے سے لکھیں گے. ٹھیک ہے, بی دا بیسٹ آتھر. آپ اگر دنیا میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو بیسٹ مارکیٹ پرائس ملے, بیسٹ سیلنگ پرائز ملے, ہے نا. تو اب وہاں پر بھی آپ اس کی تیاری کریں کہ آپ کو بیسٹ مارکیٹ پرائز ملے. اور بیسٹ مارکیٹ پرائز وہاں پر اشرفیوں اور روپوں کی شکل میں نہیں ہوگا, وہاں جنت کے لیولز کی شکل میں ہوگا. جتنی بہترین کتاب اتنا اونچا لیول. تو جتنا اونچا لیول چاہیے اتنی اچھی کتاب لکھ کر جائیں, بہترین کتاب, تاکہ اس کے پنے جب پلٹ رہے ہوں تو ہر نئے پنے پر کچھ نئی بات آ رہی ہو, ہر نئے پنے پر کوئی نئی نیکی آ رہی ہو, ہر نئے پنے پر ایسی نیکی, یار اب یہ نیکی بھی کی تھی میں نے, او مائی گاڈ یہ تو بہت مطلب ایسی تھی کہ میں خود کر کے بھول گیا. تو کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوں جو کریں اور دریا میں ڈال دیں, جس کو آپ یاد نہ کریں, جس کو آپ بھول چکے ہوں. کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوں کہ دائیں ہاتھ سے ہو رہی ہوں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو کچھ سم تھنگ شوڈ بی سیکریٹ بٹوین یو اینڈ اللہ. کچھ تو ایسی سیکریٹ ہی ہونا چاہیے جو آپ اور آپ کے رب کے علاوہ کسی اور کو نہ پتا. نو تھرڈ پرسن, ناٹ یور ہسبینڈ, ناٹ یور چلڈرن, نو نو نیور. کسی سے بھی وہ نیکیاں شیئر نہ کریں, اپنے والدین سے بھی نہیں. کچھ نیکیاں ایسی بنا کر رکھے کہ اللہ کے پاس جب کھڑے ہوں تو اللہ میں نے تو یہ صرف تیری خاطر کی تھی, اس میں کوئی دکھاوا, کوئی ریاکاری, کوئی مطلب شو آف شامل نہیں تھا, یہ صرف تیری رضا کے لیے. کیا خبر کہ ان تمام نیکیوں پر یہ نیکیاں بھاری ہو جائیں کہ اللہ کہے کہ بس یہ تو یہ بندی نے میرے لیے کی تھی. تو اللہ کیا کر دے, اسی پر کیا کر دے, بخش دے, اسی پر معاملات الگ کر دے, ہمارے درجات بلند کر دے. ہاں بالکل, عرش کے سائے میں جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, جب کبھی مانگنے والا آئے نا, جس اپنا ہاتھ ڈالیں جیب میں, 2 روپے 3 روپے 4 روپے, ارے دو دینے کا تھا, 2 لے لیا, اور پھر وہ 3 4 روپے وہ جو جیب میں, نہیں کبھی 5 بھی دے دیا کرے. جس ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں 2, اور فقیر پوچھتا ہے کتنے دینے کا, ان کو پتا ہے کہ یہ چھٹا ہے. اللہ نہیں ایسا کبھی کبھی کیا کریں. کبھی کبھی تو جیسے کہ ابھی آپ بازار کے لیے نکلے تو آپ کو سودے کی ضرورت ہے, کیا 1 روپیہ بھی کم پڑا ہے تو آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی, ہے نا, تو اس ٹائم پہ نہیں. لیکن جب آپ ایسی کہیں گزر رہے تو جسٹ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالیں اور دے دیں. چلر تو دے سکتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ نوٹ کا خبر نہیں کہ 500 کا آ گیا 10 کی بجائے. تو وہ یہ تھا نا کہ وہ ایک جوک تھا نا کہ وہ ایک شخص تھا, سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے, ہاں مسجد میں کھڑے, مسجد میں, ہاں بالکل, وہ بالکل مسجد کے چندے کا جو ہوتا ہے نا, چندے کا جو ڈبہ وہ لگا ہوا تھا. اب سارے لوگ چندہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, ایک شخص پیچھے, اور یہ نا 10 روپے دے رہے تھے, 10 روپے دے رہے تھے. تو ایک شخص نے اٹھا کے ان کے ہاتھ میں 500 روپے دیا, تو انہوں نے فوراً سے چندے کی پیٹی میں ڈال دیے. اب بولے بھائی صاحب وہ آپ کا تھا, وہ گر گیا تھا جب آپ 10 نکال رہے تھے. تو دیکھیں, تو کہا آپ خود نہیں دیں گے تو اللہ خود نکلوا لے گا. یعنی پھر وہ کہا کہ انسان دوسروں کے پیسے دینے میں کتنی جلدی کرتا ہے اور اپنی جیب سے 10 روپیہ بھی نہیں نکال سکتا.
تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کا ہی تھا وہ. تو بولے آپ خود نہیں نکال رہے تھے تو اللہ نے آپ کا خود نکلوا دیا. ٹھیک ہے, چلے تو یقین کریں اور پھر اپنا ایک معمول بنا لیں. دیکھیں یہ اپنی انالیسس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کا معمول ہو, کہ جو آپ روزانہ کرتے ہیں نا, رات کو سونے سے پہلے اس کو ریکال کیا کریں کہ میں نے آج کیا 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 تھا. اگر کوئی نیکی کی تھی تو اس پر اللہ سے دعا کیا کرے, یا رب جو نیکی کی ہے اس کو قبول کر. بیکاز بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نیکیاں کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مال بھی خرچ ہوتا ہے اس نیکی پر, لیکن کہیں نیت میں تھوڑا بہت کھوٹ آ جاتا ہے اور پتہ نہیں کہ وہ سارا کا سارا اجر جو ہے آنکھوں کے سامنے ضائع کر دیا جائے گا. تو جو نیکی کی ہے اس کے اوپر رب بنا تقبل ملنا, یا رب قبول بھی فرمانا اس. اور جو گناہ کیے ہے وہ تو ہے, یا رب ہم نے جو گناہ کر دیے, کسی کی دل آزاری کر دی, کسی کا حق مار دیا, کسی کو مطلب تکلیف پہنچا دی, یا رب میں اس کے لیے بھی تجھ سے معافی مانگتی ہوں. میرے اندر ہمت نہیں میں اس سے معافی مانگ سکوں, تو اس کے درجات بلند کر دے. اتنا تو ظرف ہم نے پیدا کرنا چاہیے. لوگوں کے اندر اتنی حسد ہوتی ہے کہ جن سے اگر ان کو بغض ہے وہ کبھی ان کے لیے دعا تک نہیں کرتے. میں کیوں خیر کی اس کے لیے دعا کروں, کیوں کروں میں اس کے لیے, مجھے تو اس سے پورا پکا گرج ہے, میں ہرگز نہیں کروں. تو لوگ ان کو مسکرا کر دیکھنا بھی ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں, کیونکہ میرا اس سے واسطہ نہیں, مجھے اس سے واسطہ ہی نہیں رکھنا, مجھے وہ اپنے سامنے آتی ہوئی بھی بری لگتی ہے. تو لوگ دعا کرنے سیکریسی میں بھی سامنے نہیں کرتے, نہ کریں, اکیلے میں بھی نہیں کرتے. لوگوں کے اتنے جگر پکے ہو چکے ہیں آج کے دور میں. تو کم از کم اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہے اس کے لیے دعا ضرور کیا کرے. جب یہ مادہ پیدا ہو جائے گا نا آپ کا, ہم کسی ایسے لوگ کے لیے دعا کرنے لگے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے, تو یقین کریں اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے میں ان کے دلوں میں ہمارے لیے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اور یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اللہ کے, بہت چھوٹی بات. ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ وہ میری جانی دشمن, وہ مجھ سے محبت کری, اٹس امپاسبل. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اوس اور خزرج جن کے درمیان 120 سال سے جنگ چل رہی تھی, 120 سال کی جنگ کو کیسے بدلا کہ آج اگر مجھے جان دینی پڑی, میں آج اوس کے لیے جان دے سکتے ہوں, خزرج والے, اور خزرج والوں کے لیے اوس والے, اور اوس والوں کے لیے خزرج والے جان دینے کو تیار تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لو انفق, میں نے تمہارے اندر کیا ڈال دی, موافقت ڈال دی, میں نے محبت ڈال دی. اگر تم خرچ کر دیتے ساری زمین بھر سونا بھی, تب بھی تم ایک دوسرے کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے جو محبت میں نے ڈالی. جائز محبتوں کی بات ہو رہی ہے, ناٹ اباؤٹ حرام محبت. ٹھیک ہے, وہ شیطان ڈالتا ہے, حرام محبت دلوں میں شیطان ڈالتا ہے, اللہ جائز محبتیں ڈالتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے جو یہ حساب کتاب کی, جو لوگوں کو یقین تھا نا, جن لوگوں کو حساب کتاب کے دن کا, تو وہ لوگ کیا ہو گئے, ان کی نیا پار ہو گئے, ان کا بیڑا پار ہو گیا. تو بس اپنا معمول روز آنا, ٹھیک ہے, کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے آج کیا کیا, اپنے آپ کو بتائیں, اپنے رب کو بتائیں, اپنے رب کو پورے دن کی بات بتایا کریں. یار اب تو سب کچھ جانتا ہے, لیکن میں تجھے پھر بھی بتاؤں, کیونکہ مجھے سب سے بہترین سننے والا ہی تو ہے. میں کسی اور کو, میں تو اپنے والدین کو بھی وہ باتیں شیئر نہیں کر سکتی جو میں تجھ سے کر سکتی ہوں, میں اپنے فرینڈ سے بھی وہ باتیں شیئر نہیں کر سکتی جو میں تجھ سے کر سکتی ہوں. تو میرے اور تیرے درمیان تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے, اور مجھے تجھ سے بہتر دوست ہی نہیں ملے گا کہ جو نہ صرف باتوں کو سنتا ہے, نہ صرف مسئلے سنتا ہے, بلکہ اس کا سلیوشن بھی دیتا ہے. باقی سب تو کیا کریں گے, بات کو سن لیں گے, دلاسا دے دیں گے, تھوڑا سا تھپ تھپا دیں گے, آنسو پوچھ دیں گے, اس کے علاوہ نتھنگ دے کین ڈو. وہ کیا کر سکتے ہیں, بس آپ کو تھپ تھپا سکتے ہیں. سلیوشن صرف اللہ دے سکتا ہے. تو کبھی بھی اپنے آنکھ کے آنسو اللہ کے سامنے پور کیا کریں, کسی بندوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے آنسو, ہماری مسکراہٹیں لوگوں کے لیے ہیں, اور ہمارے آنسو ہمارے رب کے لیے. تو جسٹ سیپریٹ, لائن آف سیپریشن ہونا چاہیے کہ آنسو کس کے جگہ جائیں گے, وہاں اللہ کے ساتھ. جو بھی پریشانی اللہ کو بتا دیں, اللہ سے بہتر بھی کوئی حل مشکلات ہے, اللہ سے بہتر بھی کوئی مشکل کشا ہے, تو وہی بہترین مشکل کشا ہے, وہی میرے معاملات کو سنوارنے والا ہے. جو کچھ بھی ہے, بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, کسی سے بن نہیں رہی ہے, شوہر سے نہیں بن رہی ہے, بچوں سے نہیں بن رہی ہے, بچے کہنا نہیں مانتے, یا بچے نافرمانی کرتے, جسٹ سے اٹ ٹو اللہ. اور اللہ سے بہتر کون آپ کو راہ دکھا سکتا ہے, آپ کے معاملات کو درست کرتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا. تو جس نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے, اللہ نے بھی اس کے معاملات کو کیا کر دیا,
بہترین طریقے سے حل فرما دیا. ٹھیک ہے, چلے ریپیٹ کر لیں آیت نمبر 20 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 21. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, پھر ہوا وہ کون, وہ جو دائیں ہاتھ میں جس کو اس کے نامہ اعمال دیے گئے ہیں. فَهُوَ, تو وہ فی عیشتن, عیش میں ہوگا, عیش کی زندگی میں ہوگا. راضیہ, بڑی راضی خوشی, یعنی جو اللہ کے دل پسند, جو اس کو راضی کر دے گی, یعنی اس کی من پسند زندگی میں ہوگا. عیشتن راضیہ یعنی من پسند لائف, جیسا میں چاہتا تھا آج تو مجھے ویسا ہی زندگی میری. تو آج فہوا, تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, فی میں جنت, جنت عالیہ بہت بلند جنت میں ہوگا, یعنی بلند لیول پر ہوگا. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ, قطوف قطفہ کہا جاتا ہے پھل کو, یہ پہلی مرتبہ آیا ہے قرآن میں, 2 ہی مرتبہ ہے یہ قرآن میں ورڈ, قطوف پھل کو کہا جاتا ہے. اس کے پھل دانیہ بڑے قریب ہوں گے, یعنی بیٹھے بیٹھے ہی پھلوں کو توڑ لو, کوئی کھڑے ہونے کی, کوئی پتھر مارنے کی, کوئی ڈنڈوں سے توڑنے کی, کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں پر بیٹھے بیٹھے یہاں پر پھل لٹک رہے سروں کے پاس, بیٹھے بیٹھے توڑ. کتنا زبردست وہ ہوگا نا, جس امیجن دا جنہ. تو وہ کیسے من پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, بلند جنتوں میں, بلند باغات میں. اس کے پھل کیسے ہیں, بہت قریب قریب ہوں گے. کلو وشربو, اور کیا حکم ہوگا, کلو کھاؤ تم سب, وشربو اور تم سب پیو, ہنین بڑے مزے سے, بما اس وجہ سے جو, اسلفتم, اسلفا پچھلا, کر چکے, اسلاف ہم کہتے ہیں نا, اسلاف یعنی سلف, یعنی جو پیچھے گزر چکے. اسلفتم, تم نے پیچھے کیا, فی ایام خالیہ, فی میں خالیہ, سوری ایام دنوں میں, خالیہ جو گزر چکے, خلو, قد خلت ہم پڑھتے ہیں نا بار بار, جو امتیں گزر چکی. خلو کا مطلب جو پیچھے گزر چکے, یعنی گزرے ہوئے گزشتہ دنوں میں, جو تم پچھلی بار میں کر چکے, یعنی دنیا میں. تم سب کھاؤ اور تم سب پیو مزے سے, اس وجہ سے کہ جو تم پہلے کر چکے پچھلے دنوں میں, گزشتہ دنوں میں. وَأَمَّا, یہ تھا معاملہ اہل جنت کا. اب آ رہا ہے اصحاب الشمال. وَأَمَّا, اور رہے من جو اوتیا دی گئی کتاب, اس کی کتاب, بشمال ہی اس کے بائیں ہاتھ میں. اور رہے وہ لوگ جو عطا کی گئی, دی گئی اس کی کتاب اس کو بائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُوا, پھر یا وہ قولو کہے گا, یا لیتنی, ہائے افسوس مجھ پر, ہائے خرابی میری, لم اوتیا, لم نہیں, عطا کی گئی ہوتی کتاب, یا میری کتاب مجھے دی ہی نہ گئی ہوتی. اور رہے وہ لوگ جو عطا کی, اور رہا وہ جو عطا کیا گیا اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں. پھر وہ کہے گا, ہائے افسوس مجھ پر, نہیں دی گئی ہوتی میری کتاب, یعنی مجھے کتاب ہی نہ دی گئی ہوتی, میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور لم نہیں, ادری الف میں درا, جانتا, ادراک یعنی جاننا, ٹو نو, اور نہیں میں جانتا, ماں حسابیہ کیا ہے یہ حساب کتاب, مجھے پتہ ہی نہ ہوتا, مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ ایسی کوئی چیز بھی ہوتی ہے, اور نہ ہی مجھے وہ کتاب دی جاتی, نہ میں اپنا حساب کتاب جانتا, اور نہ ہی مجھے وہ کتاب میری دی جاتی. یا لیتہا کانت القاضیہ, یا لیتہا, ہائے کاش وہ, کانت ہوتی, قاضیہ فیصلہ کر دینے والی, یعنی موت جو تھی میری وہی فیصلہ کر دینے والی ہو جاتی, یعنی کہ موت کے بعد اللہ مجھے اٹھاتا ہی نہیں, وہی میرا فیصلہ ہو جاتا اور زندگی وہی تمام کر دی جاتی. قضا کا مطلب ہوتا ہے پوری چیز کا فنش ہو جانا. فیصلہ کب ہوتا ہے, جب معاملہ فنش ہوتا ہے, جب فیصلہ ہوتا ہے. تو میرا معاملہ ہی ختم کر دیا جاتا, میری جو زندگی تھی بس وہیں سٹاپ کر دی جاتی جب مجھے موت آئی تھی. اس کے بعد نہ مجھے اٹھایا جاتا, نہ کتاب دی جاتی, نہ مجھے حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جاتا. ہاں اغنی عنی مالیا, ماں نہیں, اگنی کام آیا, انی مجھ کو, مالیا میرا مال,
آج تو مجھے میرا مال بھی کچھ کام نہیں آ رہا ہے. ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی انی مجھ سے، سلطانیہ میری سلطنت، میری بادشاہت، جو جاہ اور وجاہت جو دنیا میں تھی، آج تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. آج تو میں خالی ہاتھ ہوں، نہ میرا مال میرے کچھ کام آ رہا ہے، نہ میری سلطنت میرے کچھ کام آ رہی ہے. خذوہ، خذوہ، خذ پکڑو، واؤ تم سب اس کو، فغلوہ، پھر واؤ تم سب، غلال اغلال، تو پہناؤ اس کو، پھر پکڑ لو. یہ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، تھام پکڑ لو اس کو اور پہنا دو توق اس کو. یعنی اب ان کے گلوں میں پھندے ڈال دو، ان کے گلوں میں توق ڈال دو، زنجیریں پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، ثم پھر الجحیم جہنم میں، صلوہ اس کو جھونک دو، یعنی اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، جہنم میں جھونکو تم سب اس کو. یہ سارے حکم فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں. تم سب پکڑو اس کو. بھاگ رہا ہوگا نا کہ آج میں جان بچا کے بھاگ جاؤں، اللہ کہیں گے آج کوئی نہیں بھاگ سکتا. اللہ کہیں گے پکڑو اس کو، اس کے گلے میں توق پہناؤ اور جہنم میں پھینک دو، اس کو جھونک دو اس کو. ثم پھر فی سلسلۃ ذرعھا، فی میں، سلسلہ زنجیر، سلسلہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لگاتار چین ہوتی ہے نا، چین یعنی سلسلہ. فی ثم پھر فی سلسلۃ چین میں، زنجیر میں، ذرعھا پیمائش، ہاں اس کی، جس کی پیمائش، 70 ذراعا، جس کا پیمائش یعنی جس کا لینتھ، جس کی لینتھ 70 ذراعا 70 گز ہے. پھر چین باندھ دو اس کو، یعنی پھر چین میں، زنجیر میں، جس کی پیمائش، جس کی لمبائی 70 گز ہے. بس لکوہ، پھر سلکا داخل کر دو، واؤ تم سب اس کو، یعنی باندھ دو اس کو، 70 گز کی زنجیر میں باندھ دو اس کو، اس شخص کو. انہو کانا، بے شک وہ، انا بے شک وہ کانا تھا، لا یؤمن، لا نہیں، یا وہ امنا ایمان لاتا تھا، باللہ اللہ پر، العظیم عظمت والے اللہ پر، عظیم اللہ پر، عظمت والے رب پر، عظمت والے اللہ پر وہ ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، و اور لا نہیں، یا وہ حدو ترغیب دیتا تھا، علی طعام المسکین مسکینوں کو کھانا کھلانے پر. اللہ اکبر. سیدھا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا باتیں بیان کی؟ 2 باتیں بیان کی، ایک اللہ کے حق کی اور ایک بندوں کے حق کی، کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور اس کے مسکین بندوں کو وہ کھانا نہیں کھلاتا تھا. آپ دیکھیں گے یہاں 29 سے لے کر 30 پارے بار بار بات آئے گی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی. سچا امپورٹنٹ ٹاسک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے، جو 2 بہترین کام بیان کیے گئے وہ کیا ہیں؟ افشو السلام، لوگوں میں سلام کو عام کرو، اور کھانا کھلاؤ کثرت سے. سلام کو عام کرو گے، محبت پیدا ہوگی، کھانا کھلاؤ گے، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. کیونکہ انسان کب گناہوں پر ملوث ہوتا ہے؟ جس فار دس مطلب جو انسان کا سٹمک ہے نا، وہ اس سے گناہ کرواتا ہے. اس کا پیٹ یا تو وہ بہت بھرا ہو تب اس سے گناہ کرواتا ہے، یا بہت خالی ہو تب اس سے گناہ کرواتا ہے. اسی لیے اللہ نے روزے کا سسٹم رکھا ہے نا، کہ اللہ کو بھی یاد کرو، مسکین کو بھی یاد کرو، تو وہ بیلنس ہوتا ہے. جب انسان بہت خالی پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب ایک بچے نے کیا کیا تھا، دکان میں جا کر روٹی چرائی تھی، تو کیا کہا گیا؟ اس بچے کو سزا مت دو، اس کے حاکم کو سزا دو، کہ تیری حکمت میں کیسے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. کتنا بڑا کام، سوچے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے لوگوں کو. اور ہمارے تو کھانے ڈسٹ بن میں جایا کرتے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے، وہ جو ضرورت مند ہے. تو کبھی بھی کھانا دیکھیں، اسراف کیا ہے کہ جتنے آپ کے دسترخوان پہ کھانے ہیں وہ سارے فنش نہ ہوں. اگر سارے کھانے 100 آپ نے کھانے بنائے، 100 کے 100 فنش ہوتے ہیں تو اسراف نہیں ہے وہ. لیکن اگر آپ 7 خوان بناتے ہیں کہ میں یہ بھی ڈش بنا لوں، یہ بھی ڈش بنا لوں اور یہ بھی بنا لوں، اور آپ کی ایک تو کھا لی جاتی ہے، باقی 2 ضائع ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے حد سے بڑھ گئے اپنے معاملات میں. ہم کھا رہے ہیں، اٹس اوکے،
یو مسٹ شیئر. اگر آپ کر سکتے ہیں شیئر تو شیئر کریں، بہتر ہے، لیکن وہ آپ کے گھر سے ڈسٹ بن میں نہیں جانا چاہیے. اگر ڈسٹ بن میں چلا گیا تو اللہ کے وہاں پکڑ ہو جائے گی اس بات پر کہ تمہارے کھانے اتنے ایکسس میں بنتے رہ گئے کہ مسکین کے زبان تک نہیں پہنچے اور تمہارے ڈسٹ بنوں کی شان بن گئے وہ کھانے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اکرمو الخبز، روٹی کی عزت کریں. یہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ کو سنا رہے. روٹی کی عزت کرنا جانیں. اگر روٹی کی عزت جانیں گے تو یقیناً رزق میں اضافہ ہوگا. اگر ہم کسی اور کو نہیں کھلا سکتے، کیا کہا گیا کہ اگر تم اپنے گھروں میں پھل لاتے ہو، حدیث کا مفہوم ہے، تو اپنے پڑوس میں بھی بھیجو. اگر تمہارے پڑوسی ضرورت مند ہے، اگر تم سے ہائر اسٹیٹس کے تو نو پرابلم. اگر وہ لوور اسٹیٹس کے ہیں، جسٹ سینڈ سم تھنگ، ایک پھل دو پھل ان کے گھر پہ بھی بھیجو. اور اگر نہیں پھل بھیج سکتے، اس کے چھلکے تمہارے دروازے پہ نہیں پڑے دکھنے چاہیے کہ بچے نکلیں گے اور وہ کہیں گے کہ آج آم کھائے گئے، آج سیب کھائے گئے، اور ان کے دلوں پر وہ باتیں بوجھ بنیں گی. وہ اپنے ماں باپ سے مطالبہ کریں گے اور ان کے ماں باپ کے جیبوں میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو کھانے کے علاوہ بھی دوسری چیزیں پرووائڈ کر سکیں. کتنا زبردست ہے نا ہمارا دین. لوگوں کے دلوں کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ کسی کے دل آزاری اگر تم نے جانے انجانے میں بھی کی تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی اللہ کے وہاں. تو انجانے میں بھی کسی کے دل آزاری نہیں کرنا ہے کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو. اور یوں کہا گیا ہے کہ اگر تم سالن بناتے ہو، پلاؤ بنا رہے ہو اور وہ خوشبو ہے مہک مہک کر بازو میں جا رہی ہوں، اور ان کے بچے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں امی گھر میں پلاؤ بن رہا ہے، مجھے بھی پلاؤ کھانا ہے. پڑوسی کے اتنے حقوق، اتنے حقوق، اتنے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اکرام کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ وراثت میں حصہ ہی نہ دے دیں، اتنے حقائق بتائے گئے. تو اگر تمہارے سالن اور تمہارے جو کھانے ہیں اس کی خوشبو پڑوسی کے گھر میں پہنچتی ہے تو تمہارے اوپر وہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ تم اس میں سے کچھ ان کو بھیجو. اور اگر نہیں بھیج سکتے تو کھانے ایسے اوقات میں پکاؤ جس وقت ان کے بچے سو رہے ہیں. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو کیا کہا گیا کہ اس لیے اللہ نے اس کو کہا جہنم میں جھونکو اس کو، کیونکہ وہ کیا کرتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور کبھی اس کا دل نہیں تڑپا غریبوں کو دیکھ کر. بھوکا مر رہا ہے کوئی اس کے سامنے لیکن اس کا دل نہیں تڑپا. اس نے کبھی بھی اس سے زحمت نہیں ہوئی کہ میں نے تو اتنے کھانے ضائع کر دیے اور ایک مسکین کو وہ کھانا پہنچا دیتا کہ وہ اس کے پیٹ پڑ جاتا اور وہ دعا دے دیتا. تو یہ بہت اہم چیز ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر آپ کے گھر میں ایکسس بنتا ہے، زیادہ بنتا ہے، تو کوشش کیا کریں اسی وقت دیا کریں، 2 3 4 دن بعد، کہ ہمارا دل بھی جس چیز کو کھانے کو گوارا نہ کرے. ہم اپنے میڈس کو، ہاں آپ کی میڈس کھا لیتی ہے، یقیناً وہ کھا لے گی کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن جس ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں. ہاں ہاں تو آپ کو دینا بھی ہے نا تو تازہ دے، کوشش کریں تازہ دے. ہاں وہ اگر آتی ہی آپ کے اگلے دن ہے یا اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے تو دیر از نو ایشو. لیکن آپ کا یہ معمول بنا ہوا ہے کہ جب وہ سڑنے کی کگار پر ہوتا ہے تب ہم دے دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے. ہاں ہاں وہ اس لیے کیونکہ ہاں 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 وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل وہ تو بہتر ہے، وہ تو بہتر ہے. بالکل بالکل. تو جب ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس جگہ پر کھانے نہیں لیتے، تو جس جگہ پر دیکھیں آپ مکہ مدینہ جو وہاں پر ہے اس طرف لیتے ہیں لوگ، اور وہاں پر بھٹیار کھانے میں بھی آپ پیسہ دے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے ذمہ، وہ ان کی پکڑ الگ ہونے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 35. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم. اب یہ اسی شخص کی بات کی جا رہی ہے جس کو جہنم میں ڈالا گیا. اس نے نہ اللہ پر ایمان لایا نہ مسکینوں کو کھانا کھلایا. فلیسا، پھر لیسا نہیں لہو اس کے لیے، الیوم آج کے دن، ہاہنا یہاں پر، حمیم. حمیم کیا؟
जोश खाने वाला दोस्त। हमीम मतलब खौलता पानी होता है ना, जो इंसान के लिए खौल जाए कि मेरे दोस्त को तूने कैसे बोला, वो वाली जो दोस्ती होती है ना, कि मैं अपने जो दोस्त के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वो दोस्त, जिगरी दोस्त, जोश खाने वाली जो दोस्ती होती है, उसको कहा जाता है हमीम। कि नहीं है उसके लिए आज के दिन वहां पर कोई गहरा दोस्त, जब बात सुनने ही वाला कोई नहीं है तो फिर गहरा दोस्त की तो बात ही जाने दे। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और नहीं है तामुन खाना, इल्ला सिवाय मिन गिस्लीन, गौसल से बना है, यानी जख्मों का धोवन, जो जख्म को धोने के बाद जो पानी निकलेगा पीप वाला, वो इनको क्या किया जाएगा, पिलाया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन लोगों में शामिल ना फरमाए। और नहीं कोई खाना सिवाय जख्मों का धोवन, जख्मों का धुला हुआ पानी। वयअकुलुहु इल्लल ख़वातीऊन, व और या वो अकला खाएंगे सिवाय हु उसको, इल्ला नहीं उसे खाएंगे सिवाय कौन, खातिऊन जो खताकार हैं, जो जिन्होंने खताएं की है, जो इस कैटेगरी में आए। यहाँ पर एहतियात करना है, मतलब पढ़ते वक्त थोड़ा सा खातऊन नहीं पढ़ना है, खातिऊन, ठीक है। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, फिर ला नहीं उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिमा उसकी जो तुबसिरून तुम सब देखते हो, वमा ला तुबसिरून और जो नहीं तुम सब देखते। फिर नहीं नहीं मैं कसम खाता हूँ उसकी जो तुम देख सकते हो और जो तुम नहीं देख सकते, यानी जो दुनिया तुम देख रहे हो और जो आखिरत तुम नहीं देख सकते, मैं उसी की कसम खाता हूँ। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, इन्ना बेशक हु वो, तो वो क्या, ये कुरान करीम, लक़ौलु अलबत्ता कौल है, रसूलिन करीम बा इज्जत रसूल का कौल है, बा इज्जत मुअज्जिज पैगंबर का कौल है। वमा हुआ बिकौलि शाइर, अब यही बात आ रही है जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो हरम में नमाज पढ़ रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सोच रहे शायर है, तो उनके जहन में ये बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों की तिलावत करते जा रहे थे। वमा हुआ और नहीं है हुआ वो कुरान करीम, बिकौल शायर, एक किसी शायर की बात, किसी शायर का कौल, कलीलम मा तुमिनून बहुत थोड़ा है जो तुम ईमान लाते हो, वला बिकौल काहिन और नहीं है वो कौल बात काहिन की, किसी काहिन, किसी जादूगर की, कलीलम मा तज़क्करून बहुत थोड़ा है जो तुम सब नसीहत हासिल करते हो, और नहीं है वो शायर, शायर की बात बहुत थोड़ा तुम ईमान लाते हो, और ना ही वो किसी काहन की बात है, बहुत थोड़ा है जो तुम नसीहत हासिल करते हो। अब ये क्या है असल में, तंजील, नाजिल करदा है, मिन रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल करदा किताब है, नाजिल करदा शय है, नाजिल करदा है तमाम जहानों के रब की तरफ से। वलौ तक़व्वला अलैना बअदल अक़ावील, वलौ व और लौ अगर, तक़व्वला वो बात करते, वो गढ़ लेते, अलैना हम पर, वादा बाज कुछ, अकावीला बातें, और अगर वो बात करते हम पर कुछ बातें, ला अखजना मिनहु बिल यमीन, ला यकीनन अलबत्ता, अखजा पकड़ लेते ना हम, मिनहु उससे, यानी उसको, बिल यमीन दाएं हाथ से, यानी अल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से हम पर कुछ बातें कहते, तो यकीनन हम तो उनको भी पकड़ने पर कादिर है, हम उनकी पकड़ करते। और अगर वो कहते, कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर कुछ बातें, बाज यानी कुछ, अकावीला बातें, जरूर पकड़ लेते हम उनको, बिल यमीन दाएं हाथ से। सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, सुम्मा फिर, लक़तअना ला यकीनन कता काट देते ना हम, मिनहु उससे, अलवतीन रगे जान से, शहरक, शहरक से ही काट देते। फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिरीन, फमा फिर, मा नहीं, नहीं होता, मिनकुम तुम में से, मिन अहदिन कोई एक भी, अनहु उससे,
हाजिजीन रोकने वाला, हिजाज यानी पर्दा, कोई उसको रोक नहीं सकता था। यानी क्या कहा अल्लाह ने, अगर नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से अगर कुछ बातें गढ़ी होती, या वो शायर या काहन होते, या कुरान के मुतालिक अगर उन्होंने अपने पास से कुछ कहा होता, हम उनको दाएं हाथ से पकड़ते और हम उनकी रगे जान ही काट देते, और क्या करते, और कोई तुम में से रोक नहीं सकता था उनको सजा देने से, नऊजुबिल्लाह। यानी ऐसा कुछ भी हमारे नबी ने नहीं किया, क्योंकि हम तो उनकी भी पकड़ पर, जिस तरह तुम्हें पकड़ने पर कादिर हैं, उस तरह उनको भी पकड़ने पर कादिर है। ये ऐसी बातें अल्लाह क्यों कहते हैं, ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि करने वाला जो भी हो, जो गलत करेगा वो उसकी क्या पाएगा, सजा पाएगा। चलिए रिपीट कर लें। आयत नंबर 48, व इन्नहु लतज़किरा, व इन्नहु, व और इन्ना बेशक हु वो तो, लतज़किरा अलबत्ता नसीहत है, लिलमुत्तकीन परहेजगारों के लिए। अब सोचे ये बातें हजरत उमर जब सुन रहे होंगे तो कैसे उनके दिल पर असर अंदाज हो रही होगी ये बातें, क्योंकि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर बड़ी खैर थी, वो बड़े वफादार किस्म के शख्स थे। जब जिस दीन के साथ थे उस दीन के साथ वफादारी की, जब वो कुफ्र पर थे, शिर्क पर थे, तो अपने माबूदों के साथ वफादार थे, और जब इस पर आए दीन हक पर तो अपने दीन के साथ बहुत वफादार हुए। तो ये जब बातें वो सुन रहे होंगे कि मैं सोच रहा हूँ और बातें जवाब वहां से आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो अटैक करती है ना। अगर हम हमारे साथ भी अगर ऐसा होगा कि अरे जो जो मैं सोचती जा रही हूँ वो उसका आंसर आता जा रहा है, डेफिनेटली कुछ तो बात है इसमें। यानी ये कोई ऐसी बात तो हो नहीं सकती कि पहुंच कैसे रही है वहां पर, इसका मतलब कोई तो मीडिया में हम दोनों के बीच में जो वो पहुंचा रहा है बात, तो वो तो सोचा होगा ना उन्होंने कि पहुंचाने वाला कोई है, शायद जिसको ये मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है जो इन तक ये बातें पहुंचा रहा है, और वो उसी का आंसर देते जा रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा, बेशक ये तो तस्किरा है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। जब ये सब सुन रहे होंगे तो यकीनन नसीहत तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर असरअंदाज हो ही रही होगी, और बेशक वो तो अलबत्ता तस्किरा नसीहत है मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए। व इन्ना लनअलमु, व इन्ना, व और इन्ना और प्लस ना, बेशक हम, लनअलमु यकीनन हम इल्म रखते हैं, हम जानते हैं कि मिनकुम तुम में से, मुकज्जिबीन झूठलाने वाले भी हैं, परहेजगारों के लिए नसीहत है। और बेशक हमें यकीन, हम जानते हैं कि यकीनन हर कोई इस नसीहत को हासिल नहीं करेगा, इसमें से बहुत से लोग ये भी होंगे जो झुटला देंगे इस किताब को। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, व और इन्ना बेशक वो तो, लहसरतुन यकीनन हसरत होगा, अलल काफिरीन काफिरों पर, यानी पछतावा। ये आज नहीं मान रहे ना, आज झुटला रहे हैं, यकीनन एक दिन ऐसा इनके ऊपर आन पड़ेगा जब ये इसी बात पर पछताएंगे कि क्यों हम कुरान पर ईमान नहीं लाए थे, क्यों हमने इसके अहकामात को कबूल नहीं किया था। व इन्नहु लहक्कुल यकीन, व और इन्ना बेशक वो तो, लहक्कुल यकीन यकीनी हक है, यानी इसमें किसी भी किस्म का झूठ नहीं, ये यकीनी तौर पर हक और सच्ची बात है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिक, फसब्बी तो तस्बीह कीजिए, भी इसमी रब्बिक आप अपने रब के नाम की, अल अजीम जो बड़ा अजमत वाला है, अपने अजीम रब के नाम की आप तस्बीह कीजिए। यानी कोई भी मामला हो, कोई मैटर समझ ना आ रहा हो, द कंक्लूजन इज व्हाट, जस्ट रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ आप रुजू करें, अल्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह की तस्बीहात करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकियां बयान करें, अल्लाह आपको वे आउट अता कर देगा, अल्लाह आपको सोल्यूशन अता कर देगा। तो तस्बीह करें अपने अजीम रब के नाम की। ठीक है, क्या नसीहत थी सूरह में? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। यानी अपने अमालों के ऊपर एक वॉच रखें, हर वक्त अपने अमालों को इस तरह से कि हमें हिसाब देना है, ये जहन में पिक्चर, वो गोल अपना साइड में एक फिक्स करके रखें कि मुझे उस दिन जाकर अल्लाह के सामने हिसाब देना है, तो मैं कैसे अमाल लेके जाऊं। और हम्म,
यकीन नहीं है, कयामत का यकीन नहीं है। कयामत को जाने दे, मौत का यकीन है क्या हमें? कयामत तो जब आएगी तब आएगी, अभी तो बहुत सारी साइंस बाकी है, कयामत की मेजर साइंस आनी बाकी है, लेकिन मौत का तो कोई भरोसा नहीं ना। अभी बैठे बैठे कोई इंसान गिर जाए, अभी वो कल ही वीडियो वायरल हुआ ना, वो जैसे ही निकाह पढ़ा कबूल है हुआ और वो जो शौहर था वो गिर गया। ये वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने जो वायरल हो रहा है? आई थिंक दे आर फ्रॉम मलेशिया, आई थिंक। तो वो मतलब जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ है और वहीं पर डेथ हो। अल्लाह अकबर, कितनी अनप्रेडिक्टेड है ना लाइफ, कितनी ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते हम, कुछ नहीं समझ सकते कि कहाँ, कोई उम्र की कैद नहीं है। ही वॉज यंग फेलो, कोई इतना उम्र नहीं थी, क्योंकि जस्ट मैरिड हुआ है वो, और अल्लाह ने रूह कब्ज कर ली। कोई भरोसा है जिंदगी का? इज्जत होगी, इज्जत होगी, इज्जत होगी। निकाह निकाह वॉज डन ना, कबूल हो गया ना, निकाह जैसे हुआ इद्दत होगी 4 months and 10 days। सी कितना जबरदस्त उसके ऊपर वो पड़ा होगा, बेहतर अता करेगा, यकीनन बेहतर अता करेगा। लेकिन बात गौर करने की ये है कि मौत को हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि ये 10 साल बाद या 20 साल बाद या मैं 100 साल ही की होके मरूंगी। मुझे नहीं पता मैं कब मर जाऊं, मेरी कब मौत का आखिरी, मेरा नजा का वक्त कब आ जाए। खड़े खड़े इंसान गिर जाता है, कुछ नहीं खबर होती। पिछले हफ्ते में क्या हुआ, वो मौलाना जो वहां के थे शायद, कहाँ के थे, यहाँ के नहीं, फॉरेन कंट्री के वो मौलाना, वो लास्ट वीक की वायरल वीडियो, वो मिंबर पर खड़े हैं और पढ़ाते पढ़ाते ला इलाहा इल्लल्लाह का एंड जस्ट फेल डाउन। और हाँ, कितनी अनप्रेडिक्टेड है ना लाइफ। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और फिर खत्म हो गया मामला। तो वो लोग हैं नेक जिनको मिल गई शहादत है, और जिनको उन्होंने अल्लाह का नाम पुकार लिया। क्या हमें यकीन है कि हम आखिरी वक्त में अल्लाह का नाम पुकार रहे होंगे? क्योंकि जो आखिरी वक्त में वो मिलेगा जो पूरी जिंदगी में होगा। आप बता रहे थे ना हम लोग के वो जो एक्सीडेंट हुआ, और उनके मुंह से बैड वर्ड्स के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था, क्योंकि जो इंसान जिंदगी भर अपने जबानों को तर रखता है जिस चीज से, वही उसके मुश्किलात में निकलते हैं। तो यही मामला होता है। और वो जो हमने वो जो क्या नाम है उनकी, हम नाम अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो जो मौलाना है उनकी जो वालिदा का जिक्र हमने शायद आप लोगों से किया था, उनको वो जब एडमिटेड थी, अ, अ, क्या समझ गए होंगे आप लोग, तो वो जो थी ना, उनको सारी बातों के बारे में पूछो, अम्मा मेडिसिन कहाँ है, अम्मा ये कहाँ है, वो कुछ भी जवाब नहीं देती। बट जैसे कहो अल्लाहु ला इलाहा, एंड शी यूज्ड टू रिसाइट होल आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी पूरी याद है, अस्कार पूरे याद है। और भाई ने क्या किया, भाई जब उसमें आरएमओ, उस वक्त वो आरएमओ शिप में थे, तो भाई ने कहा अम्मा कुल औज़ बि रब्बिल नास पढ़ो, कुल औज़ बि रब्बिल फलक पढ़ो। तो बोले बेटा उल्टा पढ़ा, फलक फिर नास, तो फिर और भी पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब उस चीज की समझ है, उस चीज के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन है, और दूसरी कोई बात पूछो तो जवाब ही नहीं देती। तो यानी वो अपने सेंसेस में नहीं थी बिल्कुल भी, वो पूरी तरह से अपने सेंसेस खत्म हो गए थे उनके। लेकिन अबाउट दिस कुरान, अब जैसे आप अपने अपने मदर इन लॉ के बारे में बता रहे थे, वो सब चीज भूल जाते हैं, लेकिन कुरान की आयतें नहीं भूलते, बिकॉज वो उनका शेवा है, वो उनकी जबान पर जारी है, वो उन्होंने अपनी जबान को उस चीज से तर रखा हुआ है। तो जो जिस चीज से अपनी जबानों को लबरेज करेगा, तर रखेगा, आखिरी वक्त में उसको वही चीज नसीब होगी। क्योंकि शैतान पूरी आखिरी वक्त में हर किस्म की कोशिश कर लेता है कि बस मैं इसको, अब मेरे पास लास्ट चांस है ना, इसके बाद मर गया तो खत्म हो गई बात। तो ये मेरी, ये जो लास्ट मोमेंट है, सच अ प्रीशियस, प्रीशियस, इतनी प्रीशियस है कि मैं इसको कुफ्र से, मतलब ईमान से हटा कर छोड़ूंगा। तो वो हर वो महबूब तरीन चीज दिखा देगा दुनिया की आपको, हर वो चीज महसूस करवा देगा जिसके जरिए से आपको कलमा नसीब ना हो। शैतान मुंह के सामने आकर खड़ा हो जाता है नजा के वक्त। अब्दुल कादिर जीलानी, हाँ हाँ हाँ,
رحمت اللہ علیہ. تو ایسے مطلب سوچے وہ تو عالم لوگ تھے, ان کی تو زندگیاں ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور لوگوں کو, تو ایسے لوگوں کو تو اللہ نے معاملہ ہی ان کا الگ ہے. لیکن ہم لوگوں کا کیا بنے گا؟ جسٹ امیجن ہماری کیا زندگیاں اتنی اللہ کے ذکروں سے لبریز ہیں کہ ڈر لگتا ہے نا اللہ سے. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. یہ ساری جو آیتیں نا بالکل ہلا دینے والی ہیں, اگر ان کے میسجز جائیں نا اگر اس کے اوپر, یہ تو ہم لوگ بہت سرسری گزر رہے ہیں, اس کے اندر اگر ہم گہرائی میں اترے نا تو بس انسان کے دلوں کو دہلا دے گی یہ آیتیں. ہاں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. کئی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے تھے تو ڈر کے مارے پھر ان سے بعد میں پوچھا جاتا تھا کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر قسم اٹھائی تھی, تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں یاد ہے, مجھے تو ڈر ہی اتنا لگا, تو کہا مجھے بھی نہیں یاد ہے, میں بھی ڈر کے مارے کچھ یاد ہی نہیں رہا. یعنی اتنا خوف طاری ہو جاتا تھا جب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز الگ ہو جاتا ہے, جب ہو جایا کرتا تھا جب قیامت اور اس کا بارے میں ذکر کیا کرتے تھے, مطلب چہرے کی ہنسی اور وہ سارا کچھ الگ ہو جاتا تھا ایکسپریشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے ایکسپریشن بتا دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب خوف کی بات کہنے والے ہیں, کب دلوں کو خوش کرنے والی بات کہنے والے ہیں. تو ان کا سختے اور خوف کی وجہ سے کسی کو ہی نہیں مطلب پورے مجمع میں سوائے قسم کے لوگوں کو کچھ یاد ہی نہیں رہا, اتنا خوف طاری ہو گیا. یعنی کتنی خوف دلانے والی باتیں ہوں گی. یہ تو ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں نا کہ قیامت بھی موت بھی سب گزر جاتی ہے, میتیں ہمارے سامنے سے گزر جاتی, لیکن ہمارے دل نہیں لرزتے. ہوں. ہاں کتنے امام لوگ جب, کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا, ان کے دلوں پر اترتی ہیں تو ان کی آوازیں آپ نے دیکھا چوک ہو جاتی ہیں, وہ نہیں آگے بڑھ پاتے کیونکہ وہ دل پر اترتی ہیں باتیں. بالکل بالکل. اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ میرے دل کی جو سرزمین ہے اس کو نرمی عطا فرما دے, تاکہ کچھ خیر کی فصلیں اس سے اگ جائیں, تاکہ کچھ میں خیر لوگوں تک پہنچا سکوں, بانٹ سکوں, میں اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ خیر خواہی کا کام کر جاؤں, کہ کم از کم اللہ رب العزت مجھے بہترین عیشت راضیہ کے ساتھ ایکسپٹ کرے, ہم من پسند زندگی وہاں پر گزارے. ہاں تو یہ زندگی ہماری زندگیاں نہیں ہے نا, ہم نے گھروں کو تعمیر نہیں کرنا ہے, وہاں کے گھر تعمیر کریں, پہلے وہاں پر فوکس کریں کہ وہاں کا گھر میرا تعمیر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہاں کا گھر میں تھوڑا سے بھی ایک پینٹ میں بھی خرابی آتے ہیں ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں کے سوچیں کہ اگر وہاں پر اگر ہمارے گھروں کی وسعتیں کم ہو جائیں گی تو کتنا پریشان ہونا, جو کہ پرماننٹ ابورڈ ہے, یہ تو ٹیمپریری ہے نا, گزر جائے گا. مسافر کبھی بھی وہ اسکالر کہہ رہے تھے نا, میرے ٹیچر نے کہا کہ مسافر کھانے میں, اور ہم نے پلمبر کو بلایا اور ہم نے کیا کیا, جو ڈیکوریٹر کو بلایا اور ہم نے وہ دیواریں صحیح کرنے والے مستری وغیرہ سب کو بلایا اور بہت بڑھیا سا اس گھر کو ڈیکوریٹ کروا دیا, اور 2 دن بعد چلے گئے. تو لوگ کیا کرنے لگے, ہنسنے لگے. کہا میں تمہیں مثال دے رہا ہوں کہ ایسا کوئی کرے گا کہ تم گیسٹ ہاؤس میں رکے ہوئے ہو, مسافر خانے میں رکے ہوئے ہو, اور تم نے دنیا کا اس پہ مال لگا دیا, کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے. لوگ ہنسنے والے ہنسیں گے. وہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ گھر نہیں تعمیر کیا کرتے تھے, بالآخر مرنا ہے, اللہ اکبر, their life was of 300 600 years 1000 years, وہ لوگ گھروں کو بنانے میں ڈرتے تھے. کیا کریں گے اتنا گھر بنا کے. تو تو سوچیں وہ جو 950 سال وہ لوگ گھر نہیں تعمیر کر رہے, کس وجہ سے, کہ ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے. اگر آج وہ لوگ زندہ ہوتے وہ ہم پر ہنستے کہ نہیں ہنستے, کہ ہمارے تو تیاریاں ایسی ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی
موت سب کچھ یہیں کرنا ہے, سارا یہیں زندگی گزارنی ہے, یہاں سے جانا ہی نہیں. محل بنائیں گی تو ہاں, تو کسی نے پوچھا تھا کیا ان کی عمریں ہم سے بھی زیادہ لمبی ہوں گی, تو انہوں نے کہا نہیں, تم سے تو بہت کم ہوں گی. تو کہا پھر وہ کیوں اتنا بڑے گھر بنائیں گے, تو کہا کیونکہ ان کے دلوں سے آخرت کی فکر ختم ہو جائے, کیونکہ ان کے دلوں سے موت کی جو سختی اور وہ جو خوف ہے, وہ جو ہوتا ہے طاری تم پر, وہ ان کے اندر نہیں رہے گا. اس لیے وہ اپنے گھروں کو آباد کریں گے, اور ایسے آباد کریں گے کہ جیسے کہ ان کو تم سے بھی لمبی عمریں یہاں گزارنا ہے. وہ کون پوچھ رہے ہیں؟ 1000 سال عمر والے لوگ. اللہ اکبر. ہاں, ہمارے جیسی عمر ملتی تو ہم تو ساری زندگی عبادت میں گزار دیتے, یہ تو ہے ہی کتنی سی عمر, اتنے سے سالوں کی عمر, اور اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کی جائے. یہ ان لوگوں کا کہنا تھا. واقعی میں اگر آج صحابہ اکرام ہوتے تو ہم پر ہنستے کہ کیسے یہ لوگ ہیں, لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو مرنا بھی ہے کبھی, ہے نا. اور کیا سیکھا ہم نے اس سورہ میں؟ مسکین کو کھانا کھلانا, اور ہاں گڈ, آخرت کی تیاری, مسکینوں کو کھانا کھلانا, اپنے ظرف کو بلند کرنا ہے, اور لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا ہے, اور پرہیزگار بننا پڑے گا. پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ اللہ کا تقوی, اللہ کے ڈر سے, یعنی گناہوں سے بچنا پرہیزگاری ہے. ٹھیک ہے, نیکی کرنا پرہیزگاری نہیں ہے, نیکی کرنا تو عمل صالحات ہے. ہاں, دوائی والا اگزامپل یاد رکھیں کہ سردی میں صرف دوائی نہیں لینا, ٹھنڈے پانی سے بھی پرہیز کرنا ہے. تو وہ جو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنے والی بات ہے, وہ کیا ہے؟ اصل متقی پن, مطلب پرہیزگاری اس کو کہا جائے گا. دوائی لینا تو عمل الصالحات, اور ٹھنڈا پانی نہ پینا. نیک عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے, برائی سے روکنا بڑا مشکل کام ہے انسان کو, کہ یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے, یہ چیز پر کیسے اپنے نفس کو جماؤں, اس پر صبر کرنا. صبر کیسا ہوتا ہے؟ نیکیوں پر بھی ہوتا ہے اور گناہوں پر بھی ہوتا ہے. نیکیوں پر صبر کیسا ہے؟ نیکیوں کے اندر جو مشقتیں آتی ہیں, سردیوں میں وضو کرنا پڑ رہا ہے, اس پر صبر کرنا پڑے گا. اور گناہوں پر صبر, میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو کر لوں, سب تو کر رہے ہیں, صرف میں ہی. ہماری زندگی کا جو کوئی سوال آپ سے پہلے کرے نا, آپ کیوں حجاب لیتے ہیں اتنی گرمی میں, کتنی پریشانی ہوتی ہے نا نان مسلمس کو. ان کو ایسا لگتا ہے ان کے اوپر ساری گرمی طاری ہو گئی ہمارے حجاب پہننے سے. ارے بیٹھو بیٹھو بیٹھو, نہیں اتار کے زبردستی نہیں, بھی اتارنا, آپ کو اتارنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں آپ کو دیکھ کر گرمی لگ رہی ہے, آپ کو نہیں لگ رہی تو کیا. آپ کا سب سے پہلا اثر کسی بھی معاملات میں, کسی بھی مشقت میں کیوں آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم. باقی دلیلیں بہت ہیں, اس سے یہ پروٹیکشن ہوگا, اس سے یہ ہوگا, میری اسکن بھی یو وی ریز سے پاک رہے گی, صاف رہے گی, گلوئنگ اسکن رہے گی, وہ جو بھی ہے. ہاں, یور فرسٹ آنسر شوڈ بی, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اور میں انا للہ, میں اللہ کی بندی ہوں, میں اس سے منسوب کرتی ہوں اپنے آپ کو. تمہیں اچھا لگے نہیں لگے, مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے رب کو اچھا لگتا ہے. اٹ شوڈ بی یور آنسر. اور باقی دلیلیں تو بہت پڑی ہیں ہر کام کرنے کی, جو بھی آپ گناہ سے رک رہے ہیں یا نیکی جو کر رہے ہیں, ہر چیز کی بہت اللہ نے دلیلیں دی ہیں, بہت سارے ہمیں کیا دیے ہیں؟ احکامات دیے ہیں, اس کے بہت سارے ریزنز دیے ہیں, بہت ساری وجوہات دی ہیں, لیکن مانگتا ہے اور پیش کرتا ہے. بالکل, ہمارے لیے بہتر سب سے دلیل یہ ہے کہ میرا رب ایسا چاہتا ہے تو میں ایسی ہوں, بس. اور اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو میں اس میں آئی ایم ہیلپ لیس, میں کچھ آپ کے معاملے میں نہیں کر سکتی, بیکاز میرا رب مجھے ایسے پسند کرتا ہے, سو آئی ایم ہیپی, مجھے اس سے خوشی ملتی. تو ہمیں ہمارے پاس سب سے پہلی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرا رب چاہتا ہے, اس لیے میں یہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, اور کچھ سیکھا ہم نے اس سے پورا سے؟ چلیں پھر کنکلوڈ کرتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگ جب سورہ پڑھ کے جاتے ہیں, جس پونڈر آن ایوری آیا, ہر آیت کے اوپر تھوڑا غور و فکر کیا کریں کہ اس میں میرے لیے, کیونکہ ہم نے کہا ہے آپ کو کوئی احکام نہیں ملے گا, احکام خود سے اخذ کرنے ہیں. اور کیسے اخذ کرنے ہیں؟ ان معاملات کو دیکھیں, کنکلوژنس کو دیکھیں, ریزلٹس کو دیکھیں. اللہ نے کہا اصحاب الیمین,
اور اصحاب الشمال کیا کیا کام کیے تھے جو اصحاب الیمین بن گئے، اور کیا کیا کام کیے تھے جو اصحاب الشمال بن گئے. تو جو یمین والوں نے کام کیے وہ خود اپنا لے، اور جو شمال والوں نے کام کیے اس سے پرہیز اختیار کرے. تو ہم بھی انہی کی کیٹیگری میں انشاءاللہ آ جائیں. آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ. ہاں جی، ارے ہاں یہ رہ گئی ریپیٹ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا دنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.